میں ہوں نور خان. اس وقت ہم موجود ہیں الحبیب ایجوکیٹر میں، جہاں پر خاص بات کا 15ویں سالگرہ کے پروقار تقریب منعقد ہوئی. آئیے لے چلتے آپ کو اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. اجڑے ہوئے لوگوں کا نگر دیکھ رہا ہے، بادل بھی بڑے غور سے گھر دیکھ رہا ہے. سرکار دیکھیں گے اس شہر کو سینچا تھا بہت خونِ جگر سے. اس شہر کو سینچا تھا بہت خونِ جگر سے، جس شہر کو تو آج کھٹر دیکھ رہا ہے. شعر ہے کہ سرکار بڑی توجہ کے ساتھ یہ آپ کے لیے بڑی نعمت ہے. ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک شعر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہے. چڑیوں کے چہکنے پر بھی دھومتا رہا سر کو، چڑیوں کے چہکنے پر بھی دھومتا رہا سر کو، لٹنے کا تماشا بھی شجر دیکھ رہا ہے. لٹنے کا تماشا لوگ پتھر کے راج پتھر کا، لوگ پتھر کے راج پتھر کا، ہر طرف ہے سماج پتھر کا. اور کیا ملا تیرے عشق میں مجھ کو، سیج کانٹوں کی تاج پتھر کا. سیج کانٹوں کی تاج پتھر کا. ایک قطع نوید آپ کے لیے کہ حیرتوں کے سلسلے سرکار آپ سے محبت ہے. میں کچھ نبی سے سیدھا کلاس لے جا رہا ہوں کہ حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے. حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے. ہم تو نظر تک چاہتے تھے، تم تو جا تک آ گئے. حیرتوں کے سلسلے سوزے نہاں تک آ گئے. ہم تو نظر تک چاہتے تھے اور تم تو جا تک آگے. 4 شعر اور بھی جان چکے، لائن کا وقت قریب ہے. ایک کی رسم کی ہے کہ ناشناسی کا یہ روپ نہ تم دھارے ہوتے، ناشناسی کا یہ روپ نہ تم دھارے ہوتے، چند لمحے جو میرے ساتھ گزارے ہوتے. ہائے وقت نے جدا کر دیا ہم دونوں کو، ہائے وقت نے جدا کر دیا ہم دونوں کو. تم جو ہوتے نہ کسی کے تو آج ہمارے ہوتے. تیری چاہت کا اگر ملتا سہارا مجھ کو، تیری چاہت کا اگر ملتا سہارا مجھ کو، آسماں پر میرے مقدر کے ستارے ہوتے. تم اگر آخری شعر شاہ صاحب جانتا ہوں آپ کو جلدی ہے کہ تم اگر اپنا بنا لینے کی کرتے تم اگر اپنا بنا لینے کی کرتے کوشش، ہم بھی اپنوں کی طرح آج تمہارے ہو. ناشناسی کا بارش سے پہلے ایک شعر، اس کے بعد بارش والا شعر.
آپ کو ابھی تک یاد ہے قربان جو آپ کی سعادت پر ہے. میں ایک شعر جاوید رسول جوہر صاحب کا، اس کے بعد پھر اپنا شعر. بے رحم آسمان نے نوازش بہت کی، بے رحم آسمان نے نوازش بہت کی. حبیب صاحب کی بے رحم آسمان نے نوازش بہت کی، گھر جل چکا تو شہر میں بارش بہت کی. جو سرکار کو شعر پسند ہے وہ ہے کہ جو آنا چاہو تو ہزار رستے، آنا چاہو، اگر آنا چاہیں آپ نہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر رکھو. ہزاروں بہانے بنا نہیں آ سکتے، کام ہے یہ ہے. جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر رکھو. مزاج پر ہم طویل رستہ، برستی بارش خراب ہو. بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں میں. آپ کے پاکستان کے معروف شاعر عامر ثانی صاحب جو کہ آپ کو کلام پیش کر رہے تھے. تھانہ سکن کے ایس ایچ او کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا، جاوید ابڑو صاحب کو، کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں. ویلکم سے بھرپور کلیکشن دیجیے گا. رحیم، میرا تعارف تو آپ کو پہلے بھائیوں نے کروا دیا ہے. میرا نام جاوید ابڑو، ایس ایچ او سکھن، آپ کے ساتھ کے تھانے میں ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی مختصر سا پروگرام آپ لوگوں کا دیکھ کے. اور مجھے بھی اچانک دعوت پہ بلایا. میں کسی بڑی تقریر نہیں کروں گا، مختصر صرف آپ لوگوں کا یہ جو ارینجمنٹ ہے اور آپ لوگوں کا جو اٹریکشن جو نظر آ رہی ہے، مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ اتنے انٹرسٹڈ ہیں. باقی جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے اویئرنیس کے لیے بھی. جو جیسے بھائیوں نے بتایا کہ آپ کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو ان کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. آپ کا فوراً مسئلہ حل ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ، کوئی بھی پرابلم ہو. میں پھر اپنے فیلڈ کے حوالے سے بتاتا جاؤں کہ جیسے قائد آباد تھانہ، سکھن تھانہ دونوں ملے ہوئے ہیں. ان دونوں تھانوں کی حدود میں کہیں پہ بھی آپ کو کرائم کے حوالے کی کوئی بھی اطلاع ملتی ہے تو آپ پلیز ہمیں بتائیے گا. اور اس وقت اللہ کا شکر ہے میں نے اپنے سکھن تھانہ کی حدود میں بھی کرائم کافی حد تک کنٹرول کیا ہوا ہے. اور موقع ملا تو آپ کے قائد آباد کو بھی جو ہے نا انشاءاللہ خدمت کریں گے. بہت خوشی ہوئی ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے عزت دی مجھے. تھینک یو. خاص بات کہ پوری ٹیم کو مبارک ہو کہ اتنا بہترین پروگرام ارینج کیا. اور خاص بات کہ جتنے بھی نمائندگان کراچی کے ہیں اور چیف ایڈیٹر صاحب اور مینیجنگ ایڈیٹر صاحب تشریف فرما ہیں. یہ صرف نام خاص بات نہیں ہے بلکہ اس میں باتیں بھی بہت خاص ہوتی ہیں. اور جن لوگوں کا یہ ادارہ ہے اور جن لوگوں کی یہ اشاعت ہے وہ بھی بڑے خاص ہیں. اور ہم تو چونکہ اسکول سے وابستہ ہیں تو ہم یہ رسالے منگواتے رہتے ہیں اور ہمارے بچے اسے پڑھتے ہیں. اس میں طب کے حوالے سے باتیں ہیں، شاعری کے حوالے سے، کہانیوں کے حوالے سے مختلف مضامین بھی چھپتے ہیں. یہاں تک کہ میرے اپنے بھی مضامین اس میں رسالے میں چھپتے رہتے ہیں. تو اس دور میں جہاں لوگ کتابوں سے دور چلے جا رہے ہیں، وہاں پر اس طرح کی اشاعت کرنا اور اس طرح کے اخبارات پرنٹ کرنا اور رسالے پرنٹ کرنا یقیناً کسی جہاد سے کم نہیں ہے کہ جہاں آپ بے شعور لوگوں کو شعور دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے علاقوں میں آپ کے رسالے چل رہے ہوتے ہیں اور ایسے اسکولوں کے اندر، مدارس کے اندر آپ کے رسالے بچے پڑھتے ہیں اور اس سے علم حاصل کرتے ہیں. تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت اور علم حاصل کرنے والی اور علم پہنچانے والی بات ہے. تو علم کے بہت سارے ذرائع ہیں، تو ان میں سے جو ایک ذریعہ ہے وہ اخبار اور رسالہ ہے. ایک انگریز دانشور نے کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر تمام کے تمام لوگ تعلیم یافتہ ہو تو پھر اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں اخبارات اور رسالات بالکل مفت کر دیں تاکہ ہر عام و خاص تک وہ اخبارات پہنچے، وہ رسالے پہنچے اور وہ اسے پڑھنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ پوری قوم پڑھی لکھی اور خواندہ قوم بن جائے گی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ احباب جو یہ کوششیں کر رہے ہیں
اور یہ رسالے چھپ رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور قوم اسے پڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ یہ علم کا سفر جو ہے یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن اس تقریب کی مناسبت سے میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں شکار ماہ کروں یا میں تسخیر کائنات کروں، شکار ماہ کروں یا میں تسخیر کائنات کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ تو بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ماہنامہ خاص بات جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ آج کے 15 سال کمپلیٹ ہونے کو جا رہے ہیں اور 100ویں سال میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، اور سب کراچی، خصوصاً کراچی کی ٹیم جو ہے شرازی صاحب، امجد بھائی، ربیع اور جتنے بھی دوسرے ٹیم کے وفد جو ہے ممبران ہیں، سب کو ایک طرف سے بڑی بڑی مبارکباد ہو کہ ماشاء اللہ باقی جتنے پورے پاکستان میں جو ہے ہمارا ماہنامہ خاص بات جو ہے کی نشان ہوتی ہے۔ تو کراچی والوں کا بھی بڑا اس میں ہاتھ ہے، رسپانس ہے، تو بڑا اپریشیٹ کروں گا تمام کراچی والے جو انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ تو ابھی نئے سالگرہ جو اسلام آباد میں ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہاں سے افتتاح کروا دی ہے، تو ان سب کے لیے بھرپور تالیاں ایک طرف تالیاں۔ تو باتیں تو بہت کرنے کو ہیں، شیکسپیئر کا ایک جملہ یاد آ گیا۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ سوال ہمیشہ وہی رہتے ہیں، سوال کانسٹنٹ رہتے ہیں لیکن ان کے جواب جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ کیا کہا اس نے کہ سوال وہی رہتے ہیں لیکن جواب بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اس میں آ رہی ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک نظام رکھا ہے کہ کائنات کی ابھی تک جب تک یہ کائنات رہے گی تو ایکسپلور ہوتی رہے گی، انفارمیشن ملتی رہے گی، جدت آتی رہے گی، آپ کے کویسچن کانسٹنٹ رہیں گے لیکن ان کی جو تحقیق ہے وہ دن بدن زیادہ ہوتی جائے گی۔ اب جوں سائنس ترقی کر رہی ہے تو جو ہمارے شروع کے سوالات تھے وہ وہی ہیں لیکن ان کے جواب اب اور مزید آتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے، انفارمیشن جو ہے یہ بدلتی رہتی ہے، اس کے ذرائع بدلتے رہتے ہیں۔ تو خاص بات کی بھی یہ کوشش ہے کہ جتنے پہلو ہیں زندگی کے، خواہ وہ معاشی ہے، معاشرتی ہے، اقتصادی ہے، ان سب پہلوؤں کو جو ہے ان پہ ڈسکس کیا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے، جو انسان کو علمی چیلنجز ہیں، دینی طور پہ جو علمی چیلنجز ہیں اور سماجی سیاسی طور پہ، ان سب پہ ڈسکس کیا جائے۔ تو ایک کاوش ہے، کوشش ہے خاص بات کی کہ جس پلیٹ فارم سے کوئی بندہ ہے تو اس تک اس کی وہی انفارمیشن پہنچے اور اس کے علم میں اضافہ ہو۔ تو سب کو مبارکباد کہ ایک کوشش ہے ہمارے چیف ایڈیٹر صاحب کی، اور جو دوست چل رہے ہیں اس پہ ان سب کو بھی بڑی بڑی مبارکباد پیش کروں گا اس پروگرام کے لیے بھی، اور انشاءاللہ جو میٹنگ ہوگی ہم سب کی اس میں مزید ڈسکس کریں گے کہ ہم لوگوں نے، اس ٹیم نے کیا کرنا اور کیسے چلنا ہے۔ اور آپ سب کی لوگوں کی یہاں پہ آمد کا بہت بہت شکریہ، اور خاص بات جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اسے لینا بھی ہے اور اسے پڑھنا بھی ہے۔ انفارمیشن ہے، آپ نے اپنے تک بھی رکھنی ہے، دوسروں تک بھی رکھنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام ساتھیوں کو، کراچی کی ٹیم کو، اور بیرو چیف نعیم شازی صاحب اور ہمارے مہمان گرامی
थाना सुखन के SHO जनाब जवेद अबड़ो साहब, थाना कायदाबाद के SHO फरासत शाह साहब, DSP साहब मंसूर अली और मरूफ शायर आमर सानी साहब, और लाहौर से आए हुए दोस्त मानामा ख़ास बात के रूए रवां साथी रोशन अली साईं चकवाल से जनाब शेर अली बाबा, और इसी तरह इस्लामाबाद से लियाकत मंजूर और दीगर साथी जो तशरीफ़ लाए हैं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज 15 साल कामयाबी के साथ ख़ास बात के तय हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है उस ज़ात का कि 1994 में मैं सहाफ़त में आया था। मुझे शौक़ हुआ एक बंदे को देखकर कि वो जब कोई मसला होता तो थाने में फ़ोन करता तो SHO साहब फ़ौरन उसकी बात मान लेते और वो काम हो जाता। तो मैंने एक दिन पूछा कि भाई आपके पास क्या इसमें आज़म है कि आप हर बंदा आपके पास आता है तो मसला हल हो जाता है, तो आप क्या हैं, आप इतने बड़े लीडर नहीं हैं, कोई MPA नहीं है, MNA नहीं है, तो ये बात आप। उन्होंने कहा जी मैं एक सच्चा सहाफ़ी हूँ। मैं क्या हूँ? एक सच्चा सहाफ़ी हूँ। मैं क्या करता हूँ कि लिखता हूँ हक़ की बात, मैं बिकता नहीं हूँ। तो मैं उसको देखकर मुझे ख्याल आया कि ये लोगों के मसाइल हल करता है। किसी की कोई चीज़ गुम हो गई है, किसी की लड़ाई हो गई है, राज़ीनामा करना है, किसी का कोई मसला हो गया है, तो ये MPA को फ़ोन करता है, MNA को फ़ोन करता है, वो भी इसकी बात मानते हैं, और थाना और DSP SP SHO सारे इसकी बात मानते हैं। तो मैंने कहा यार मुझे भी सहाफ़त में ले आओ, मैं आना चाहता हूँ, क्योंकि साफ़ी कहते हैं नीचे वाले की बात ऊपर वाले तक पहुँचानी। ये लफ्ज़ निकला है सहीफ़ा से। सहीफ़ा जो है अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजे हैं अम्बिया पर, और नीचे से जो अम्बिया हैं वो अल्लाह से बात करते हैं। हम अम्बिया के पास जाते हैं कि अल्लाह के नबी हम आपसे दुआ करने आए हैं कि आप अल्लाह की बारगाह में हमारा मसला हल कर दें। इसी तरह साफ़ी के पास जब एक बंदा आता है तो कहता है भाई ये मेरा मसला बन गया है, तो वो फिर टेलीफोन के ज़रिए भी काम करवा सकता है, वो मैगज़ीन में या रसाले में या अखबार में लिख कर भी आपकी बात ऊपर तक पहुँचा सकता है। यानी सहाफ़त ऐसा मुक़द्दस पेशा है कि अम्बिया का पेशा है। ये किसका पेशा है? अम्बिया का पेशा है। इसके तक़द्दुस का बड़ा ख्याल करना। अल्लाह ताला ने कलम की कसम उठाई है, अल्लाह ताला ने वो नून वल कलम की अल्लाह ने कसम उठाई है। तो इस कलम की पासदारी जो है ना, वो आपका हक़ है कि आप इस कलम की पासदारी जब कलम हाथ में पकड़ें, कभी अपनी ज़ात के लिए, कभी अपने नफ्स के लिए, कभी अपनी ख्वाहिश के लिए इसको इस्तेमाल न करें। ये अल्लाह को कल जवाब देना है। इस सहाफ़त का आप पर फरीज़ा है कि आपने जब भी इसको उठाना है अल्लाह के लिए उठाना है, क्योंकि कलम की मार बड़ी ख़तरनाक होती है। कलम की मार जो है, एक टीचर ने बच्चे को मारा तो मैंने गवाही दे दी, उनके घर वालों ने। उस टीचर ने मेरी उम्र जो है वो 2 साल ज़्यादा लिख दी। वो आज तक मेरी कागज़ों में वो उम्र जो है वो 2 साल ज़्यादा है कि मुझसे गलती होगी, मैंने गवाही दे दी कि इस टीचर ने बच्चों को मारा है। उस टीचर ने मुझे कलम की मार दी, आज तक उस कलम की मार की जद में हूँ मैं। तो टीचर साहिबान से भी गुजारिश है कि आप भी कम अज़ कम कभी अपने किसी को कलम की मार न देने। साफ़ियों से भी गुजारिश है कि वो भी कलम की मार न दें। इल्म 2 किस्म के हैं, एक इल्म असूली है, एक इल्म हजूरी है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? 2 किस्म के इल्म हैं। अल्लाह ताला जो है उनका जो इल्म है उसको कहते हैं इल्म हजूरी। तो हमारा जो इल्म है वो इल्म असूली, जो इंसान जिस इल्म को हासिल करता है वो असूली है। असूल से मुराद ये है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए, आप अखबार के ज़रिए, आप मैगज़ीन के ज़रिए, आप टेलीविज़न के ज़रिए, आप रेडियो के ज़रिए, आप किसी बंदे के ज़रिए आप वो इल्म हासिल करते हैं, तो उसको कहते हैं इल्म असूली। क्या है? किसी ज़रिए से। अल्लाह जो है वो अखबार के ज़रिए, अल्लाह तक खबर नहीं पहुँचती कि हम रोज़ अखबार में देखेंगे फ़रिश्ता लेके अल्लाह की बारगाह में जाएगा, और या टेलीविज़न अल्लाह ताला ऑन करेंगे और देखेंगे आज ज़मीन पे फ़लाँ जगह पे कत्ल हो गया है, फ़लाँ जगह पे SHO साहब ने 100 बंदा पकड़ लिया है, वहाँ स्कूल में टीचर ने मारा है। अल्लाह ताला का इल्म असूली नहीं है, क्योंकि असूल मोहताजी होती है कि हम अखबार के मोहताज हैं, सोशल मीडिया के मोहताज हैं, हम TV के मोहताज हैं, हम रेडियो के मोहताज हैं। इंसानी इल्म जो है वो मोहताज है किसी चीज़ का। जो अल्लाह का इल्म है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज़ के साथ इल्म रखता है। यानी अल्लाह हाज़िर हज़ूर है। इस महफिल में भी अल्लाह मौजूद है, अल्लाह देख रहा है हमें, अल्लाह सुन रहा है हमें।
اللہ ہمیں سن بھی رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے, یعنی اس محفل میں بھی اللہ موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے. تو یہ روحانی لوگ جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر مانا جائے. کیا مانا جائے؟ اگر اللہ حاضر ناظر مانا جائے تو ہم گناہ کر سکتے ہیں. جب تک ہم اللہ کو حاضر ناظر نہیں مانیں گناہوں سے نہیں بچ سکتے. گناہوں سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اللہ کو علم حضوری کے ذریعے مانیں کہ اللہ حاضر ہے, اللہ حضور ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں سن رہا ہے, اور اللہ ہمیں پکڑ سکتا ہے, عذاب دے سکتا ہے, وہ قادر و قدیر ہے. لہٰذا ہم گناہ پھر نہیں کریں گے. ایک بزرگ نے اپنا فرمان لکھا اپنی کتاب میں کہ میرے گناہ تیرے نہ دیکھنے اور تجھے نہ دیکھنے کے گواہ ہیں. جو میں نے گناہ کیے ہیں اگر تو میرے سامنے ہوتا, میں تجھے دیکھ لیتا, تو میں کبھی گناہ نہ کرتا. ہم جب گناہ کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, دایاں بایاں دیکھتے ہیں. ہم دایاں بایاں دیکھتے ہیں, اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ یہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کا احساس ہمارے اندر نہیں موجود کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. جب ہمیں اللہ کا احساس موجود ہوگا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے. اس بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ میرے گناہ تیرے نہ دیکھنے اور تجھے نہ دیکھنے کے گواہ ہیں, کہ میں نے تجھے دیکھا نہیں یا اللہ, اس لیے میں نے گناہ کیا ہے. اور اگر تو مجھے دیکھ رہا ہوتا تو میں بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا, کبھی گناہ نہ کرتا. بچہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, ہم بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گناہ نہیں کرتے, کیونکہ گواہ موجود ہے. پولیس والے بھی گواہ پر بندے کو سزا دیتے ہیں کہ اگر گواہ نہ ہو تو ویسے کوئی الزام لگا دے تو وہ بری ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عدالت میں سے بری ہو جاتا ہے. تو خاص بات جو میگزین ہے ہمارا, اس پہ ہمارا جب ہم نے اس کا نام تجویز کیا تھا تو اس وقت بہت سارے 250 نام لکھ کے ہم گئے تھے. 250 نام. وہ جتنے نام لکھ کے گئے تھے وہ سارے کے سارے اس سے پہلے شاعت ہو چکے تھے. وہاں دفتر میں بیٹھے ہوئے ہم جتنے ناموں کی لسٹ تھی, انہوں نے کہا جی یہ نام کے میگزین پہلے حکومت پاکستان سے رجسٹر ہو چکے ہیں, لہٰذا آپ یہ نام جو ہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ کا. وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ بھائی خاص نام, خاص بات کا نام دیکھو کوئی ہے پہلے. تو انہوں نے کمپیوٹر میں مارا, کہا جی خاص بات نام کی پاکستان میں کوئی میگزین کوئی نہیں ہے. الحمدللہ پھر خاص بات کا نام تجویز ہوا. انہوں نے پوچھا جی آپ کا یہ پروگرام کیا ہے کہ آپ اس میں کیا لکھیں گے؟ تو ہم نے لکھا کہ عظیم انسان کی پامال شدہ اخلاقی, فکری, سیاسی, معاشی, معاشرتی اقدار کی بحالی کی بات. ہم اپنے مقام سے گر چکے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خاص بات کی مقصد کیا ہے. قرآن پاک کی آیت ہے وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینٍ إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ الْأَمِینَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم. اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ قسم ہے مجھے انجیر کی, قسم ہے زیتون کی, قسم ہے طور کے پہاڑ کی, قسم ہے مجھے مکہ کے پہاڑ کی, اور مجھے وَلَقَدْ قسم کی بھی قسم ہے انسان کو میں نے بہت پاکیزہ اور بہت اعلیٰ مقام پر آسن و تقویم پر بنایا ہے. داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ آسن و تقویم عرش سے اوپر کا مقام ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عرش سے اوپر بنایا ہے. پھر کیا کیا ہے؟ ثم رددنا اسفل السافلین, پھر پھینک دیا بد سے بدترین جگہ پر, پھر ہمیں اس گندگی میں پھینک دیا جہاں جھوٹ, فراڈ, دھوکہ, زنا, برائیاں, بدکاریاں, فحاشی, بے حیائی, گندگی میں پھینک دیا, اس گندی دنیا میں پھینک دیا. اب کیا کرنا ہے؟ اس کو دوبارہ اسی مقام پر جو اس سے چھن چکا ہے واپس اسی مقام پر جب تک انسان نہیں جائے گا تو معاشرہ صاف نہیں ہو سکتا. تو اس خاص بات میں ہم نے یہ خاص بات لکھتے ہیں کہ جو اولیاء, صوفیاء اور نیک لوگوں نے اس سے پہلے جس راستے کو دنیا کی گندگی, پلیتی, گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کے راستے میں مڑے ہیں, یہ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے یہ خاص بات صرف اس بات کا ہے. اور پھر قرآن پاک کی دوسری آیت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے پاس تو علم سارے آگے ہیں, آپ کلیم اللہ ہیں, مجھ سے بات کر سکتے ہیں, آپ پر کتاب اتر گئی ہے, معجزہ اتر گیا ہے, آسا اتر گیا ہے, لیکن نبی پیغمبر اور نبی بھی ہے, پیغمبر بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم بھی ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک علم نہیں ہے. وہ علم خاص ہے, وہ خاص بندے کے پاس ہے, وہ خضر علیہ السلام کے پاس ہے. تو خاص بات کے اندر علم لدنی جو حضرت سید دیوان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید مستان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جو ہے وہ علم لدنی, وہ خاص علم, وہ خاص بات اس میگزین میں ہم گائے بگائے شائع کرتے رہتے ہیں. آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی لکھا کریں اور اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں. خاص بندوں میں شامل ہونے کے لیے صرف ایک توبہ کی ضرورت ہے کہ یا اللہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں, یہ دنیا کے گناہ نہیں کروں گا, تو آج سے ہی آپ خاص بندوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر جو ہی آپ میں قلم پکڑیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر الہام کریں گے, آپ لکھنا شروع کر دو گے, کیونکہ آپ نے نیت کر لی اچھے راستے کی.
تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو، کراچی والی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد کہ بہت محنت ہے آپ کی، اس محنت کا صلہ اللہ پاک آپ کو دے۔ تو اس جو دوست آئے ہیں اللہ پاک سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرمائے، اور اللہ ہمیں توبہ کر کے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے ساتھی اور مددگار عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ مل کے خاص بات ٹیم کو پوری دنیا میں، خاص بات چینل کو بھی، مرفتیہ جانیہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس کو بھی دیکھیں۔ سارے دوستوں پہ فرض ہے کہ جو بھی بندہ آپ کو دوست ملے اس کو مرفتیہ جانیہ اور خاص بات ٹی وی دونوں سبسکرائب کرایا کریں، اور خاص بات کو بھی ہر گھر تک پہنچائیں۔ یہ آخری پیغام آپ کو ہے۔ بہت بہت مہربانی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آپ نے بہت قیمتی ٹائم نکالا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو مبارک ہو بھائی۔ بنا لیجیے گا۔